السلام علیکم کلاس. دوسری کلاس آج ہمارا عنوان ہے وہ ہے روداد نویسی کے اوپر. روداد نویسی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پیپر میں گرامر کے پورشن کے طور پہ یہ ساتھ آئیں گی. آپ کو جیسے کہ پہلے ہم مکالمہ بھی کروا چکے ہیں. اب یہ روداد نویسی روداد نویسی ہوتا ہے کہ جیسے میں نے یہاں پہ مینشن کیا ہوا ہے آنکھوں دیکھا حال ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں دیکھا. یہ جو آپ ڈیلی لائف کے لیے روزمرہ کی زندگی کے اندر کوئی بھی مثال کے طور پہ آپ کلاس لینے ہیں، جیسے ابھی آپ لوگ 9ویں سے 10ویں میں گئے تھے، تو آپ کا جو پہلا دن 10ویں کی جماعت کے اندر تھا یا جب آپ نے پہلی دفعہ میں لیکچر دیا تو اس پہ آپ کے کیا تاثرات تھے، وہ تمام کے تمام بات آپ اگر کرتے ہیں تو وہ روداد نویسی بنتا ہے. جو آپ نے آنکھوں سے دیکھا حال ہے تو ایک دن کے اوپر مشتمل یا جو ایک محفل کے اوپر مشتمل جو بات ہے وہ آپ کا روداد نویسی میں آ جائے. اچھا، یعنی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جیسے روزمرہ کی جو ڈائری لکھنے کی جو عادت ہوتی ہے اس سے کچھ حد تک ملتا جلتا تصور. اچھا، روداد نویسی لکھتے وقت آپ لوگوں نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ جب روداد نویسی روداد لکھ رہے ہیں جو آپ نے لکھی ہے روداد، اس وقت آپ لوگوں نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو آپ لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا حال ہے، یعنی جو منظر ہے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے، اس کے اوپر غور کرنا ہے. بعض بچے یہ ہوتے ہیں کہ جیسا محفل ہے انہیں کچھ یہاں پہ پوائنٹس لکھے ہیں، ان کا ایک الگ بات ہے، لیکن ایسا کرنا کہ صرف محفل ہی کی بات کرنا، محفل ہی میں محو ہو جانا، یہ غلط ہے. آپ نے شروع مثال میں لے رہا ہوں، مثال کے طور پہ اگر آپ کا کالج میں پہلا دن ہے یا اسکول میں پہلا دن ہے تو آپ اس کے اوپر روداد لکھ رہے ہیں، اسکول میں پہلے دن کی روداد، تو آپ اس میں یوں نہیں کریں گے کہ آپ بتائیں کہ آج پہلا دن تھا، وہاں پہ میں فلاں صاحب کو غصے میں اس نے پڑھایا، ایسے کیا، یہ کیا. اس طرح کی بات آپ جب صبح اٹھیں گے تب سے لے کر یہ جب سے آپ سوچتے تھے، آپ کے دن کا خیال تھا، آپ اس وقت سے لے کر اس دن کا اختتام تک آپ انتظار، یہ پوری کی پوری جو بات ہے وہ آپ سارے کا سارا اس میں لکھیں گے. یعنی صبح اٹھے یعنی آپ کے خیال میں تھا، آپ یہ کہیں کہ پوری رات کے تک ہمیں نیند نہ آئی کیونکہ صبح ہمارا اسکول کا پہلا دن تھا، لہذا ہمیں اس کی وجہ سے نیند نہ آئی، اور صبح اٹھتے ہی ہم نے اپنی تیاری کرنا شروع کی. تیاری کر کے ہم کالج یا اسکول میں ہم داخل ہوئے. داخل ہوتے ہی یہ بڑا عجیب بہت ساری کی ساری آپ بات لکھیں گے، لیکن اس میں ایک چیز آپ اسکول کیسے گئے، اسکول میں داخل ہوتے آپ نے منظر کیا تھا، یعنی کہاں کیفے کہاں پہ، کینٹین کہاں پہ تھی، کمرہ جماعت کہاں پہ تھا، کس طریقے سے پرنسپل کیا اسمبلی ہوئی، وہاں پہ دو طریقے کیا تھے، کس طریقے سے سیٹنگ ارینجمنٹ تھی، بینچ تھی، کرسیاں تھیں وہاں پر، یعنی چھوٹی چھوٹی بات کا آپ نے ذکر کرنا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے ساتھ کچھ ایسی بھی چیزیں جیسے بال کا کسی تاریخی واقعے کی طرف یا کسی شخصیت کی طرف کیا جاتا ہے، جیسے قائد اعظم کے یعنی یوم قائد اعظم کر لیں، یوم آزادی کر لیں. اس طرح کے جو عنوانات ہیں یا محافل ہیں ان کے اندر جب آپ روداد نویسی لکھتے ہیں تو پھر آپ یہ یاد رکھیں کہ جب ایسا کوئی خاص واقعہ یا خاص موقع ہوگا تو اس کے اندر آپ اس انسان کا، یعنی اگر وہ کوئی شخصیت کے اوپر ہے تو اس شخصیت کا، اور اگر کسی واقعے کے اوپر ہے تو اس واقعے کا مکمل تعارف بھی دیں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اب اس روداد میں آپ اس محفل میں اس وقت کو، جگہ کو، مقام کو، حاضرین یعنی جو کہ آپ کی آڈینس ہے جو آپ کو سن رہے ہیں ان تمام لوگوں کا ذکر کرنا بھی آپ پر لازم ہے، کیونکہ اسی طریقے سے منظر بنے گا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں روداد نویسی میں اتنی دلچسپی ہونی چاہیے، یعنی اتنا منظر کشی ہونی چاہیے کہ جو پڑھنے والا انسان ہے وہ اس سے بور نہ ہو. ٹھیک ہے. اگر یہ محفل کی روداد ہے تو اس مقام کی رائش و زیبائش کی، وہی بات پہلے دن ہے، اگر وہ محفل ہے یا نہیں ہے پھر بھی آپ نے اس کی رائش و زیبائش کی بات کرنی ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ اکیڈمی آتے ہیں تو یہاں کبھی بینچ لگا ہوتے ہیں، کبھی یہاں پہ کرسیاں لگی ہوتی ہیں، تو آپ وہاں پہ مینشن کریں گے کہ میں گئی تو وہاں پہ بینچ لگے ہوئے تھے، کرسیاں لگی ہوئی تھیں، ایسے تھا ویسے تھا، فلاں فلاں، مکمل بات ہے. اس کے ساتھ تقریب میں موجود خصوصی مہمان، اگر کوئی محفل ہے، پہلا دن تھا، یہ یوم قائد اعظم تھا، یوم آزادی تھی، اس کے اوپر ظاہری بات ہے کہ مہمان خصوصی ہوگا، تو اس مہمان خصوصی کے لیے، اس
پیمانہ خصوصی کا مکمل آپ تعارف دیں گے اور اس کے لیے کس طریقے سے تیاریاں کی گئی تھی وہ بھی بیان کریں گے اور کس طریقے سے وہاں پر ان کا جو ہے وہ خوش آمدید ان کو کیا گیا وہ بھی وہاں پر مکمل بیان کریں گے۔ ان کے ساتھ آپ روزگار میں جاندار بندر یعنی روزگار آپ کی جاندار ہونی چاہیے، ایسے نہ ہو کہ کسی پیٹی ہوئی عام سی باتیں ہوں۔ آپ دیکھیں نا، آپ جو کچھ واقعتاً اپنے ڈیلی روزمرہ کی زندگی میں محسوس کرتے ہیں، یعنی حصی عمل جو آپ محسوس کر رہے ہیں آپ نے وہی وہاں پہ لکھ دینا۔ روزگار مکمل طور پہ ایک حصی عمل ہے جو آپ نے محسوس کیا، آپ وہ وہاں پہ بیان کر رہے ہیں، تو اسی طریقے سے وہاں پہ محسوس بھی ہو کہ جو قاری ہے جو پڑھ رہا ہے اس کو اس میں لطف آئے، ایسا نہ ہو کہ وہ بوریت کا شکار ہو۔ پھر دوبارہ وہی بات ہے، روزگار نویسی ہے، اس میں احساسات کی ترجمانی ہے، لہٰذا اس میں کوسین کا استعمال ہوگا، اس میں سکتہ کا استعمال ہوگا، سوالیہ نشان کا استعمال ہوگا، ندائیہ فجائیہ کا استعمال ہوگا۔ تو یہ تمام چیزوں میں جان تبھی پیدا ہوگی جب آپ اس کو اسی طریقے سے رموز اعراب کا خیال رکھتے ہوئے بیان کریں۔ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ آپ لوگوں نے کل جو اس کا کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یوں کیجئے گا کہ یوم اقبال پر جیسے بھی پیچھے کچھ دن پہلے 9 تاریخ گزری، تو یوم اقبال پر آپ کیا کریں گے، ایک ادب روزگار نویسی لکھ کر آئیں۔